روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یورپ کے ہر ملک میں فلسفیوں، مفکروں اور سائنسدانوں پر ملحد اور بغاوت کا الزام لگا کر انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور کبھی انہیں جیل کے تاریک و تنگ کمروں میں سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ علم و حکمت کی ان کندیلوں کو جہالت کے دامن سے بجھانے کی ہر کوشش ناکام رہی۔ برونو کو روم میں زندہ جلا دیا گیا، لیکن اس کے خیال کو جلانے کے لیے ساری دنیا کا ایندھن ناکافی تھا۔ اگر عقل و دانش کے یہ علم بردار کلیسیا کی تلواروں سے ڈر جاتے تو آج انسان نہ جانے کس حالت میں ہوتا۔ یورپ کا احتساب عالموں کو زندہ جلانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن احتساب انسانی غور و فکر کو زنجیروں میں نہ جکڑ سکا۔ یورپ کے اس عہد کی اگر تعزیری تاریخ پر غور کیا جائے تو وہ بھیانک اور لرزہ خیز سزاؤں کا ایک مسلسل عہد دکھائی دے گا۔ اس عہد میں انسانی ذہن کو قید کرنے کی کوشش میں انسانی جسم کو زندہ جلایا گیا۔ جسم جل گیا لیکن ذہن زندہ رہا۔ جرم و سزا کے اس دور کے بعد خیالات باقی رہے، کیونکہ خیال کو نہیں مٹایا جا سکتا، کیونکہ خیال کو نہیں جلایا جا سکتا، اور نہ ہی خیال کو قید و بند میں سسک سسک کر مرنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ وحشت اور بربریت سے تہذیب و تمدن تک کا یہ سارا سفر راتوں میں طے نہیں ہوا۔ خیالات کو بندوق کی نوک پر یا تلواروں کے ذریعے نہ مٹایا جا سکا، اور اس سارے طویل سفر میں جو صدیوں میں طے ہوا، ایک بات طے ہو گئی کہ انسان سپریم ہے، اور انسان سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں وجود نہیں رکھتی۔ اور وہ انسان خاص طور پر جو حق و سچ کا علم اٹھا لے، اور جو کسی نظریے پر عمل پیرا ہو جائے اور اس نظریے کی سچائی پر اسے یقین ہو جائے، تو اس سے طاقتور انسان اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، حق اور سچ یہ وہ دو ہتھیار ہیں جس کے آگے دنیا کی ہر ہتھیار اور ایٹم بم ان کے آگے کاغذ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صدیوں کے انسانی تاریخ میں آپ کو بار بار دکھائی دیتی ہیں۔ یہ عوام ہی ہیں انسانی تاریخ میں جنہوں نے بادشاہوں اور آمروں کے تاج اٹھا کر پھینک دیے، تخت الٹ دیے، اور بادشاہ اور آمر اپنے ملک سے اس طرح سے بھاگے کہ آج جب ہم انسانی تاریخ میں وہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ انسان
جنہوں نے مکے لہرائے کہ ہم دیکھیں طاقت کا مظاہرہ ہم ہیں، اور تو وہ انسان کس طرح سے سسک سسک کر مرے۔ آپ وہ بھی تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم ریاست ہیں، ہمارے دم سے ریاست ہے، اور ریاست کا ہمارا کہا ہوا ہر لفظ حکم ہے اور آئین ہے، وہ کتنی وحشتناک موت سے دوچار ہوئے۔ لیکن وہ حق اور سچ اور وہ نظریہ آج بھی زندہ ہے، اور اس وقت تک حق اور سچ زندہ رہیں گے جب تک یہ دنیا موجود ہے۔ یاد رکھیں، آپ جھوٹ سے، طاقت سے، سزاؤں سے، آپ کتنی ہی گھناؤنے جرم کر لیں، لیکن حق اور سچ اور نظریے کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حق اور سچ کسی بھی صورت میں ختم ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ انسانی تاریخ کہتی ہے، جو اربوں سال پر محیط ہے، اور جب تک یہ کائنات، یہ دنیا موجود ہے، اس وقت تک حق اور سچ کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دنیا بہت چھوٹی سی دنیا ہے، اس میں ہر شخص ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے سیکھتا ہے۔ آج جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی اس سے سیکھ نہیں رہے یا اس کا اثر نہیں لے رہے، تو وہ احمقوں کی دنیا میں ہے۔ پوری دنیا کا اثر پاکستان کے لوگوں پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، کہیں جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سوچنا کہ نظریہ اور حق سچ کے بعد بھی لوگ سو رہے ہیں، تو ان سے اندھے اور کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیں، لوگ جاگ رہے ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے پھٹنے کا یا لوگوں کے باہر نکلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت بالآخر آ ہی جاتا ہے۔ خدا